محرم الحرام کی آج 17 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میدان کربلا کے بعد کے واقعات، میدان کربلا نے جو اسباق دیے ہیں وہ عنوان گفتگو رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ہم سبوں کو ایک سبق دیا کہ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، اسی طرح صدیق سے محبت فرض ہے۔ جس طرح ہم پر روزے فرض ہیں، اسی طرح عائشہ سے محبت فرض ہے۔ جس طرح عمر فاروق سے، جس طرح حج و زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طرح ہم پر عثمان و علی اہل بیت اطہار کی محبت فرض ہے۔ ضروریات دین میں ہے اہل بیت کی محبت۔ انکار کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے صحابہ کی برائی نہیں کرتے، صحابہ سے محبت کرنے والے آل رسول کی برائی نہیں کرتے۔ تقریباً دنیا میں کتنے فرقے موجود ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھ کر، لمبے ٹوپی اور جبے پہن کر، منبر رسول پر کھڑے ہو کر اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے والے دوسری طرف صحابہ کو گالیاں بکتے۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر سر پہ ٹوپی نہیں، کرتا پاجامہ ٹائی لگا کر وہ اسلام کی بات اور اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کریں گے اہل بیت اطہار کی فضیلت، اہل بیت اطہار کی رفعت، اہل بیت اطہار کی بلند مقام کو وہ بدبخت بیان کریں گے جنہیں کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں آتا، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، منبر رسول پر کھڑے ہو کر ناچنے اور گانے والے یہ اہل بیت اطہار کی اور فضیلت بیان کریں گے۔ بیان صرف اگر کفاروں کے سامنے، غیر قوم کے سامنے اگر اسلام کا کوئی چہرہ ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کا چہرہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صحابہ کا گستاخ ہے تو کوئی اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے۔ ہم علی کی فضیلت کو نہ گھٹاتے ہیں، نہ ہم اہل بیت کے فضیلت کو بڑھاتے ہیں، جس طرح ان کی فضیلت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ نہ ہم انہیں خدا مانتے، نہ ہم خدا کا بیٹا مانتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ علی کو نبوت ملنی تھی، وہ سو رہے تھے، اللہ کے فرشتے نے محمد کو جا کر نبوت دے دی، معاذ اللہ۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں، ہم یہ فضیلت بیان نہیں کرتے۔ ہم یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جب علی کی تلوار چمکتی ہے تو غیر سی آواز آتی ہے کہ علی سے کوئی بڑا بہادر نہیں، اور اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس سے بڑا کوئی تیز تلوار نہیں۔ ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔ ہم اہل بیت کے سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ جس طرح سے اللہ نے، اللہ کے حبیب نے ہم پر نماز، روزے، حج و زکوٰۃ فرض کیے، اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو فرض کر دیا۔ حکم یہ ہوتا ہے مما تعالی آل محمد، اگر آپ اہل بیت سے محبت کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، مما تعالی آل محمد مات شہیدہ، پھر جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ ایسی ویسی موت نہیں مرتا، وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا کس کی؟ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والا، نفاق رکھنے والا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔
علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، علی کو دیکھنے والا عبادت گزار ہے، عابد ہے۔ علی کو دیکھنے والا عبادت گزار، علی کا ذکر کرنے والا عابد ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علی، اللہ کے حبیب نے اپنے داماد کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم والی جنبابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس جگہ پر تمام صحابہ الجھ جاتے، جس مسئلے میں حل نہ نکلتا، فوراً علی کی بارگاہ میں آتے، مسئلے کا حل مل جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے تذکرے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمائے۔ اہل بیت اطہار کو اللہ نے پاک فرما دیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ نسبت ہے امام حسین سے، امام حسین سے یہ نسبت رکھتا ہے۔ یزیدیوں نے امام حسین کو میدان کربلا میں لا کھڑا کیا۔ میں اس لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مولوی ہے، بڑی بڑی داڑھی رکھتا ہے، کوٹ پینٹ پہ آتا ہے، بڑے بڑے چشمے لگاتا ہے، دن میں 500-1500 ہزار لوگوں کو مسلمان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں جو مسلمان ہوتے ہیں، میں اس کی مسلمانی لے کر کروں کیا؟ جو وہ انسان، وہ بدبخت منبر رسول پر کھڑے ہو کر امام حسین کو شہید کرنے والے اس دجال فتنہ کو، اور کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ، جو بدبخت منبر رسول پر کھڑے ہو کر یزید کو امیر المومنین کہے، میں اس کے مسلمان ہونے پر شک کرتا ہوں۔ اور اس کے ہاتھ میں جو مسلمان ہوتے اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بیان کریں گے 50-50 ہزار روپے لے کر مناقبے اور مناجات اہل بیت بیان کرنے کے لیے وہ بیان کر سکتے ہیں جو ایک ایک رات کے لاکھوں روپے لے کر اہل بیت اطہار کی مناجات پڑھتے، وہ بیان کریں گے۔ انہیں قدر کیا اہل بیت اطہار کی، انہیں معلوم کیا فضیلت، اور بکواس کرتے اسٹیج پہ آ کر کہ فلاں فرقہ تو ایسا ہے۔ میں فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، مگر دیکھنا پڑے گا مسلمانوں کہ کون بغض علی میں ہے، کون بغض حسین میں ہے، کون علی سے محبت کرتا، کون امام سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو اچھے برے کی پہچان ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں درزی یہ اچھے کپڑے سلتا، آپ 2 کلومیٹر دور جا کر اس سے کپڑے سلوا کے آتے ہیں، مگر آپ کو دین کا پتہ نہیں، دین کہاں سے ملتا ہے۔ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، آپ بھی نماز پڑھتے ہو، ارے انہوں بہت بڑے سجدے کرنے والے، ارے کربلا میں آنے والے وہ بھی بہت بڑے سجدے کرتے تھے، پکے نمازی تھے، وہ ایسے ویسے نمازی نہیں، تہجد گزار تھے۔ امام حسین کے مقابلے میں آنے والے مسجد جامع دمشق کے جامع مسجد میں منبر رسول پر خطبہ دینے والے خطیب تھے وہ لوگ۔ کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ اور کہتے ہو کہ وہ کوٹ پینٹ پہن کر 1500 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو دن میں مسلمان کرتا ہے۔ تعداد، اسلام تعداد کا قائل نہیں، حق کا قائل ہے۔ یزیدیوں کے پاس 72، یزیدیوں کے پاس 22,000 لشکر جرار تھے، امام کے پاس صرف 72 تھے۔ اگر کثرت تعداد ہی اگر حق کی پہچان ہوتی تو یزید پھر حق پہ ہونا تھا۔ 22,000 تھے، امام کے پاس 72 تھے۔ کبھی بھی کثرت کو دیکھ کر اس کی حقانیت بیان مت کیجیے کہ وہ حق پر ہے۔ ہندوستان میں تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے یا اغیار کی زیادہ ہے؟ حق پر کون ہے؟ سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ میدان کربلا میں ذلیلوں نے، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کیا، یہی تک نہیں رکے، یزید کو ہم فاسق اور فاجر لعنتی اس لیے کہتے، اور کچھ فرقہ اسے امیر المومنین کہتے ہیں، 2 شہزادوں کی لڑائی کہتے ہیں۔ 2 شہزادوں کی لڑائی کہنے والے بدبخت
میں تجھے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تجھے یزید سے اتنی محبت ہے تو آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن اپنے منبر پر کھڑے ہو جا اور یہ دعا کر اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یزید کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اگر تیرے اندر اتنی جرأت ہے تو یہ بیان کر کہ یزید کے ساتھ میرا حشر فرما۔ ہم اہل سنت والجماعت بڑے محفل میں یہ اعلان کرتے ہیں، ہم میدانوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، چٹیل میدانوں میں اور گھروں میں، پار میں، روڈ چوراہے پر یہ اعلان کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما۔ ہم حق پہ ہیں تو ہم حسین کے قائل ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو حسین کا ساتھ فرما۔ اگر امیر المومنین کہتا ہے یزید پلید کو تو تو دعا کر، آج دعا کر کہ تیرا حشر قیامت کے دن تو یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، مگر تو پھانسی پر لٹک جائے گا، مگر یہ دعا نہیں کر سکتا کیونکہ تجھے بھی معلوم ہے یزید تھا بدبخت، یزید تھا فاسق، فاجر، شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید صرف کربلا کے حد تک ہی نہیں، یزید صرف کربلا کے حد تک ہی محدود نہ رہا، وہ بدبخت 3 دن تک مدینہ منورہ کے حرم کو حلال کر دیا، کہا کہ یہ 3 دن تم لوگوں کے لیے حلال ہے۔ ایام حرہ کہتے ہیں اس 3 دن کو۔ اس ظالم نے وہ 3 دن میں مسجد نبوی شریف میں منبر رسول پر جہاں سرکار جلوہ فروز ہوتے، اس ظالم نے، اس درندے نے گھوڑے بندوائے، جہاں پہ نبی کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ گھوڑوں نے لیڈ کر دی۔ بدبخت نے 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان ہونے نہ دی۔ حضرت ابو سعید خدری بڑے جلیل القدر صحابی ہے، کئی حدیثوں کے راوی ہیں وہ جب مدینہ منورہ سے باہر نکلنا مشکل تھا، حضرت ابو سعید خدری باہر گھر سے نکلے تو یزید کے سپاہیوں نے انہوں نے روک لیا، کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ پوچھا آپ کون؟ کہا کہ مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا میں نے نام سنا ہے۔ گلا پکڑ لیا، پوچھا کہ لا نکال تیرے پاس کیا ہے؟ ابو سعید خدری کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں۔ ظالموں نے حضرت ابو سعید خدری کو گھر لے گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 کبوتر تھے، ظالموں نے وہ 2 کبوتر لوٹ لیے۔ پھر ایک صحابی کو ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا ہے نکالو، گنڈا گردی چالو ہو چکی۔ صحابی نے کہا ہم فقیر ہیں۔ اس ظالم حکومت کے درندے سپاہیوں نے اسے آخری ستو کھلایا اور کہا کہ یہ تیری زندگی کی آخری ستو ہے، تلوار سے گردن اڑا دی۔ اس 3 دن کے ایام حرم میں یزید کے سپاہیوں نے 10,000 تابعین کو شہید کروایا، 700 صحابہ کو شہید کروایا۔ اسے تم لوگ امیر المومنین کہتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، اور امام حسین کو باقی کہتے ہو، منبر رسول پر کھڑے ہو کر، جس کے نانا نے تمہیں یاتا تمہیں دی ہے، تمہیں یہ قدرت عطا فرمائی کہ آج انہیں کے منبر پر کھڑے ہو کر اور انہیں کے نواسے کو باقی کہتے ہو۔ شرم نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے؟ 3 دن تک، اور اس ظالم سپاہیوں نے یہیں تک نہ رکے، 1000 دوشیزاؤں کو کنواری ہوتے ہوئے بھی انہیں حاملہ کروا دیا۔ مقدس پاک زمین ہے، اس زمین کو تم نے ناپاک کر دیا، صحابہ کو ختم کر دیا، صحابہ کو شہید کر دیا، تابعین کو شہید کر دیا۔ یزید کے شبر ذوالجوشن عمر ابن سعد امام حسین کو شہید کرنے کے بعد خیمے میں آتے ہیں، خیمے میں آ کر زینب و سکینہ شہروانوں کے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے ہیں، بیاہبرو کرتے ہیں۔ اس ظالم یزیدیوں، تمہیں اتنی بھی شرم نہ آئی؟ تمہیں
کہ اس پاک باز پردہ دار حیادار بیویوں کو بے پردہ کرنے کے بارے میں کہ جن کے گھر میں جبرائیل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، تم نے اس بیویوں کو بے پردہ کر دیا ہوا میدان کربلا میں۔ زینب نے کھڑے ہو کر کہا کہ تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کی بھی کوئی فکر نہ ہوئی؟ حضرت امام زین العابدین نحیف اور بیمار ہیں، ان کو گھوڑے پر شہر بانو کو حضرت زینب کو ایک اونٹ پر بٹھا دیا، تینوں کو جکڑ کر رسیوں میں باندھ دیا گیا۔ حضرت اب قافلہ روانہ ہے، اب انہیں لے جانا ہے یزید کے پاس۔ ایسا دکھ رہا ہے کوئی اور نہیں، انہیں کنیز اور مال غنیمت سمجھ کر درندوں نے اسے پکڑ کر لے جانا چاہا۔ حضرت زینب و سکینہ اور شہر بانو کو باندھ دیا گیا، اونٹ پر بٹھایا گیا۔ جیسی جب قافلہ حضرت امام حسین کے لاش بے گور و کفن پڑے، 72 جانثاروں کے لاش بے گور و کفن پڑے ہوئے، اس کا کوئی پرسان و حال نہیں، اور تمام 72 شہیدوں کے سروں کو، سر مبارکوں کو، شہداء کے سروں کو ظالموں نے اپنے قبیلوں میں بانٹ لیا۔ ایک قبیلہ ایک سر لے کر، ایک قبیلہ ایک سر لے کر، شرک ذوالجشن کے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا سر ہے، امام حسین سامنے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا خیال میں، تصور میں جائیے، خیال میں ذرا پہنچیے کہ یہ زینب تھی کہ جن کے سامنے بھائی کا لاشا ہے، بھتیجوں کا لاشا ہے، بھانجوں کا لاشا ہے، 72 جانثاروں کا لاشا ہے، پھر بھی صبر استقامت دیکھیے۔ وہ عورت تھی ایسی۔ اگر آپ مرد ہیں، نوجوان ہیں، آپ کے سامنے اگر کسی انسان کا انگلی کٹا ہوا اگر پھینک دیا جائے تو آپ کی چیخیں نکل جائے گی، مگر زینب کے سامنے بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا دکھائی دے رہا، پھر بھی صبر استقامت میں۔ جیسی حضرت امام حسین کے لاش کے قریب پہنچے، بے گور و کفن لاش، مٹی نے انہیں ایمان کے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ امام حسین کے لاش کے قریب پہنچے تو امام زین العابدین رہا نہیں گیا، غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئی۔ حضرت زینب اتنے مراحل سے گزر کر صبر و استقامت کو، صبر استقامت کے دامن کا پکڑتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ امام زین العابدین کی یہ حالت دیکھ کر ان سے بے رہا نہ گیا، لاشِ امام کے پاس کھڑے ہو کر مسجد مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور اپنے نانا جان کو مخاطب ہو کر کہا، نانا جان، آپ کی اولاد کو کاٹ دیا ظالموں نے۔ نانا جان، آپ کی باحیا اور باکردار بیٹیوں کے چہرے نوچے گئے، بے پردہ کر دیا گیا، نانا جان مدد فرمائیے۔ اب وہاں سے وہ قافلہ روانہ ہے، آگے چلا، رات کا وقت گزرا، رات کا وقت آیا، ظالموں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو ایک نامعلوم عورت آتی ہے، خیمے کے اندر داخل ہوتی ہے، خیمے کے اندر داخل ہوئی اور کہا کہ میں کسی وقت پہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی کنیز ہوا کرتی تھی، میں ان کی کنیز تھی، آج مجھے پتا چلا کہ خاندان خاتون جنت کا کارواں جا رہا ہے، میں سوچا کہ کچھ خدمت کر لوں، کھانا لے کر آئی، خیمے میں گئی اور کہنے لگی کہ جب میں خاتمہ تھی خاتون جنت کے پاس تو خاتون جنت ایک 6-7 مہینے کی بچی کو گود میں لے کر دودھ پلاتی تھی، جسے زینب کہتے تھے۔
اس بی بی کا یہ کہنا تھا. زینب رو پڑی, کہنے لگی بی بی اگر مجھے پہچان سکتی ہو تو پہچان لو, میں وہی زینب ہوں. جیسی یہ بات زینب کا کہنا تھا, وہ بی بی وہیں پہ غش کھاتی ہے اور ان کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے. یہیں تک یزیدیوں نے نہیں روکا, یزیدیوں کا معاملہ یہیں تک نہ رکا. اگر یہ خلافت اور دو شہزادوں کی لڑائی تھی بدبختوں, تو پھر یہ امام تک محدود ہو جانا چاہیے تھا. امام کو شہید کر دیا, ختم ہو جانا چاہیے تھا. مگر پھر حیات اور پردہ دار بیٹیوں کو, نبی کی آل کو سرے بازار گھمایا جا رہا ہے. درندوں نے قافلہ لے کر دمشق ہوتا ہوا, قادسیہ ہوتا ہوا دمشق پہنچا. جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے کر جب یزید کے دربار میں پہنچا, یزیدیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو لے کر تمسخر کیا, ہنسی مذاق کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لٹا ہوا قافلہ بھی پہنچا. یزید نے امام حسین کے دانتوں پر چھڑی ماری, سر مبارک. ظالم اتنے سنگ دل ہوتے ہیں, اتنے سنگ دل کہ گردن تو کاٹ لی, سر کہیں اور, دھڑ کہیں اور ہے, پھر بھی تمہیں رحم نہ آیا. امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑیاں ماری. ایک صحابی کھڑے ہوتے گئے, او ظالم رک جا, تو جس دانت کو, جس ہونٹ کو تو مار رہا ہے, خدا کی قسم میں نے اسی ہونٹوں کو نبی کو چومتے ہوئے دیکھا. تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا تھا. یہ مسلمانوں, یہ کسی اور نے نہیں, یہ کلمہ کو مسلمانوں نے کیا تھا. یہ معاملہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے, نماز اور حج اور زکات والے تھے, ٹوپی اور پگڑی والے تھے, داڑھی اور مصلی والے تھے, تسبیح اور مسجد والے تھے. ان ظالموں نے امام حسین کے ساتھ یہ معاملہ کیا. پھر آج آپ کیوں کہتے تو ان کے خلاف نہ بولو, ان کے خلاف نہ بولو. ہم کیوں نہ بولے؟ جب امام حسین خاندان رسول کو پھرایا جا رہا ہے, تم یہ کون سا دین پھیلا رہے ہو؟ تم یہ تمہارا دین ہے کہ آل رسول کو, خاندان رسول کو کوفہ کے بازار میں گھمایا جائے, بے پردہ کیا جائے؟ تیرا اگر یہ دین ہے, یہ دین تجھے مبارک ہو. یہ ہمیں دین نہیں چاہیے. ہمارا دین کیا بتاؤ؟ ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے مؤرخ ہیں. سیدوں کا حال میں بتاؤں, سید کیا ہوتے ہیں؟ ارے ان کے قدموں کی دھول بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں, باغ میں بیٹھے ہوئے, شاگردوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اسلام یہ ہے کہ شاگردوں کا مجمع بیٹھا ہے. امام محمد, امام ابو یوسف بھی بیٹھے ہوئے ہیں باغ میں. امام اعظم ابو حنیفہ ایک مسئلے کی تلاش میں, مسئلے کی تلاش میں مسئلہ لکھ رہے ہیں. جب مسئلہ لکھا جاتا ہے تو ہزاروں کتابیں کھل جاتی ہیں, اس سے دلیل, اس سے دلیل, اس سے دلیل, اس کتاب سے دلیل, اس کتاب سے دلیل لکھتے ہیں کہ اس میں یہ تمام کتابوں کے دلائل کو لکھ کر ایک جگہ جمع کرتے ہیں. جب کتنی مصیبتوں سے علماء کتابیں چھاپتے اور لکھتے ہیں, ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ باغ میں کھڑے ہیں, بچے کھیل رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے اور بچوں کے گیند امام اعظم کے باغ میں آ جاتا ہے. ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, باغ میں گیند نے بال لینے کے لیے آیا. امام اعظم کھڑے ہو گئے, بچہ گیا, امام اعظم بیٹھ گئے.
پھر دوسری بار بال آئی، امام اعظم پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بچہ بال لے کر جاتا، امام اعظم بیٹھ جاتے، اسی طرح سے متعدد بار ہوتا رہا، کسی صبر استقامت نہ تھا۔ شاگرد کبھی بول پڑتے، آج کل کے شاگردوں کی طرح ایک شاگرد بول پڑے کہ امام آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں، امام آپ اٹھتے کیوں ہیں، بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے، آپ جتنے بار آئے گا اتنے بار کھڑے ہو جائیں گے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ یہ بچہ ایک بار نہیں، اگر 1000 بار آئے گا یہ نعمان بار بار کھڑا ہوتا رہے گا۔ کہنے لگا ایسا کیا معاملہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، مگر ایسا ویسا بچہ نہیں کیجئے، یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا پوتا ہے، جنہوں نے مجھے اللہ و رسول کا نام سکھایا۔ تو مسلمانوں ذرا غور کرو، امام اعظم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں تو یہ دیا ہے کہ اگر استاد کا بیٹا بھی آ جائے، استاد کا پوتا بھی آ جائے تو اس کا اس طرح ادب کیا جائے تو پھر خاندان رسول کا کس طریقے سے ادب ہوگا۔ مگر ظالموں نے بھرے بازار گھمایا، بے پردہ کیا، آبرو نوچ لی، آبرو کو ختم کر دیا، عفت کو نوچ لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں سبق دیا ہے۔ دربار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، یہ ہمیں دین ہے۔ اگر دین لینا ہے تو کسی یزیدیوں کے پاس سے نہیں، کسی بدکار کے پاس سے نہیں، صحابہ سے لو، خاندان اہل بیت اطہار کی محبت لینی ہے تو ابو بکر سے لو، عمر سے لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ، ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عمر کے بیٹے ایک دن گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ ابا آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دروازے پر رک جاؤ، میں کچھ اندر ضروری میٹنگ میں ہوں، ضروری گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ٹھہر گئے دروازے پر، اتنے میں حسین ابن علی آ گئے۔ کسی روایت میں حسن اور کسی روایت میں حسین ابن علی آئے اور کہا کہ عمر فاروق ہیں، کیا فرمایا؟ عمر فاروق ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں ابو جان اندر ہیں، کچھ ضروری میٹنگ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں گیٹ پہ ٹھہر جاؤ، امام یہ گفتگو صرف میرے لیے کہا انہوں نے، آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائے اندر، یہ معاملہ میرے لیے تھا تو دروازے پر کھڑا ہو، امام اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اندر جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے رہنے دے، مسجد نبوی میں ظہر میں آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے، ظہر میں آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے۔ حضرت امام حسین واپس گھر چلے گئے۔ حضرت عمر جیسی باہر تمام چیزیں کرنے کے بعد، ضروریات گفتگو کرنے کے بعد جب باہر آئے تو عبداللہ سے پوچھتے کوئی آیا تھا؟ کہا بابا جان ہاں حسین ابن علی آئے تھے۔ تو پھر اندر بھیجا کیوں نہیں؟ کہ بابا جان میں نے کہا تھا، یہ معاملہ میرے لیے تھا کہ دروازہ پہ کھڑا ہونا، امام آپ کے لیے نہیں، آپ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب عمر مسجد نبوی میں آئیں گے ملاقات کر لیں گے۔ حضرت عمر بے چین ہو گئے، عبداللہ کو کہنے لگے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو نے حسین ابن علی کو جانے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اپنے گھر سے امام حسین کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازہ پہ دستک دیتے ہیں، امام دروازہ کھولتے ہیں اور عرض کرتے شہزادے دروازے پر آئے تھے، ملاقات کری کیوں نہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ دروازے پر کھڑا گیا تھا میں، مگر جب میں پوچھا کہ عمر فاروق کہاں ہے تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ اندر ضروری گفتگو میں محو ہے، تو میں نے سوچا کہ مسجد نبوی میں ملاقات کر لیں گے۔ عمر آپ کا بیٹا بھی دروازے پر کھڑا تھا،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا. امام حسین فرماتے ہیں کہ عمر جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ امام تیرا اور تیرے بیٹے کا مقابلہ کس چیز کا؟ کیا عبداللہ کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا عبداللہ کے نانا کا نام محمد ہے؟ کیا عبداللہ کے باپ کا نام علی ہے؟ کس چیز کا مقابلہ تھا؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا عمامہ زمین پر گرا. حضرت عمر فاروق بالوں کو نوچنے لگے اور عرض کرنے لگے امام یہ جو آج میں مدینے کی گلیوں میں، میں مکہ کی گلیوں میں اونٹیں چرایا کرتا تھا، میرا باپ مجھے مارتا تھا، آج پورے دنیا میں عمر کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں، یہ تیرے نانے کے صدقے میں لگ رہے ہیں. امام نے یہ ہے دین ہمارا. کس دین کی بات کرتے ہو آپ؟ کہ امام کو باغی کہتے ہو، یزید کو امیر المومنین، یہ تمہارا دین ہے؟ لعنت ہے تیرے دین پر. ایسے ظالموں نے تم نے پورے قوم کو گمراہ کر رکھا ہے، امت کو تفریق کر دیا. ہم امت کو ایک راستے پہ، ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں. تم نے اللہ رسول کے نام سے ہٹا کر انہیں یزیدیوں کے نام پہ لگوا دیا، انہیں امیر المومنین کہنے پہ لگوا دیا، امام حسین کے مرتبہ کی گھٹا اور بڑھا دیا. ظالموں، قیامت کے دن نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ تمہارا دین ہے؟ ارے امام حسین آل رسول کی کیسی خدمت ہوتی ہے تمہیں کیا جانو. ابن جوزی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں قحط پڑ گیا، بلخ سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، تو ہجرت کرنے میں بلخ میں ملک دوسرے علاقے میں ایک آل رسول کا، ایک خاندان رسول، ایک سید زادے بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. وہ زاد اور ان کی قسمت یہ تھی کہ نہ ان کا بیٹا تھا، ان کا شوہر بھی فوت ہو چکا تھا. وہ اپنے شہزادیوں لے کر دوسرے ملکوں کو ہجرت کر کے آتی ہے اور وہاں پر ایک مسجد ہوتی ہے، مسجد کے مہمان خانے میں اپنے بیٹیوں کو ٹھہرا دیتی ہے. اور وہ عورت، وہ شہزادی، وہ خاتون جنت کی بیٹی پورے بلخ میں، پورے شام میں، پورے سمرقند میں، علاقے میں ڈھونڈتی ہے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جو مجھے میری مدد کر سکے. ایک شیخ، ایک چودھری کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں آل رسول ہوں، فاطمہ کی بیٹی ہوں. اس مسلمان نے کہا کہ بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے، بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے. حضرت وہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی اپنے دوپٹہ کو اٹھاتی ہے، اپنے دونوں آنکھ سے آنسو کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیرا بھلا کرے. کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک یہودی رہتا ہے، فلاں جگہ پر ایک غیر مسلم رہتا ہے، وہ ہے کافر، وہ ہے آگ کا پرستش کرنے والا، وہ ہے آگ کی معبود کرنے والا، آگ کی عبادت کرنے والا، مگر ہے وہ بڑا سخی. آپ اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کچھ مدد کر دے. وہ سیدہ زینب، وہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی، وہ آل رسول اس مجمع میں جاتی ہے. لوگ مجمع میں کوئی یہودی کے پاس اپنے دکھڑے لے کر آیا. جب مجلس ختم ہوئی تو یہ سیدہ، یہ آل رسول آگے بڑھتی ہے. سیدہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، غریب نہیں ہوں. میرے نانا کے پاس اتنی دولتیں تھی کہ ساری کائنات انہیں کے صدقے میں بنائی گئی. میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، میری مدد کر دو. اس یہودی نے کہا کہ سمرقند اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، بی بی میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، کہاں سے آئی ہو؟ وہ بی بی کہنے لگی تعارف نہ پوچھے تو اچھا ہے. وہ یہودی کہنے لگا اگر بتا دو تو بڑی مہربانی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نبی کی بیٹی ہوں میں. وہ یہودی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پیغمبر خدا کی بیٹی؟ ہاں، پیغمبر خدا کی بیٹی. فرط مسرت میں یہودی جھوم جاتا اور سیدہ کو، ان کی بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے. اپنے گھر میں جا کر کہتا ہے جو کمرہ دھلا ہوا ہے اسے پھر دھو دو. جو کمرہ دھلا ہوا ہے پھر اسے دھو دو. دھلایا گیا.
پھر پوچھا کہ بی بی ہمارے گھر میں برتن اتنے صاف ستھرے نہیں رہتے، ہمیں اسلامی طریقہ نہیں آتا، بیٹی میں کیوں نہ بازار سے نئے برتن خرید کر لاؤں۔ یہودی بازار جاتا، نئے برتن خرید کر لاتا ہے اور سیدہ کو گھر میں رکھتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ گھر میں جب تک یہ سیدہ رہے گی کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ فاطمہ کی بیٹی آئی ہے، کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے اور کہتی ہے کہ بی بی یہ گھر آپ کا ہے، جب تک چاہو اس گھر میں رہنا، اور ہو سکے تو آج رات اپنے نانا سے ہماری سفارش کروانا، آپ نے نانا سے ہماری مغفرت کی دعا کروانا، میرے بھی کوئی مسائل ہے، میں بھی کہیں مقبول ہو جاؤں۔ ادھر وہ مسلمان کہنے والا رات میں سوتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے کہ نبی میدان محشر قائم ہے، نبی ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو جنت بھیج رہے گے۔ وہ مسلمان کہتا ہے میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا، فرشتے نے پکڑ کر ہٹا دیا، پیچھے ہٹ۔ وہ فوراً نبی کے دربار میں آتا ہے، یا نبی سلام علیکم۔ تمام لوگوں کو فرشتے جنت میں جانے دے رہے ہیں، مجھے جانے نہیں دے رہے۔ نبی نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں مسلمان۔ نبی نے فرمایا بتا تیری دلیل کیا ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ نبی نے فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آئے تھی، سید ہونے کی دلیل مانگی، جا ہٹ۔ صبح ہوا وہ بھاگا پورے سمرقند کے علاقے میں اس خاندان کو ڈھونڈ رہا، اس سید گھرانے کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، گلی کوچوں میں نکڑوں میں ڈھونڈ رہا ہے کہاں وہ خاندان گیا، کہاں وہ گھرانہ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس یہودی کے گھر پہ آتا اور کہتا ہے کہ تو نے جتنی بھی نا اس کی خدمت کی ہے نا، اس خدمت کے بدلے میرے سے 11 گناہ لے لے، 11 گناہ لے لے، مگر اس گھرانے کو مجھے واپس کر دے۔ وہ یہودی کہتا کہ اگر کل تک آتا تو میں تجھے واپس کر دیتا، کل معاملہ اور تھا، آج معاملہ کچھ اور ہے۔ کل تک آتا تو میں ہو سکتا واپس بھی کر دیتا، گھرانہ تمہارے سپرد کر دیتا، آج واپس ماحول آج الگ ہے، معاملہ الگ ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ لے مہربانی، خاندانی آل رسول کو مجھے دے دے۔ کہنے لگا نہیں، کسی بھی حالت میں نہیں۔ انہوں نے کہا خاندانی رسول سے تیرا کیا تعلق، تو غیر مسلم ہے۔ اسے کہا کل تک تھا، آج مسلمان ہو گیا، کل تک تھا غیر مسلم، آج مسلمان ہو گیا۔ کہا جس نبی نے تو نے خواب میں دیکھا معاملہ، اور تو نے نبی نے یہ تمام معاملات تو نے خواب میں دیکھے، اور یہ معاملات میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو نے کسی مولوی پیر اور کسی بادشاہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہوگا، میں نے امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہمارا مذہب۔ ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں مناقب اہل بیت، سیدوں کا ادب ہم اس طرح کرتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت ایک بڑا پیارا واقعہ، پیارا عقیدہ دے گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ علی نے دل سے پوچھا بتانا کیا کیا حسین ہے، علی نے دل سے پوچھا بتانا کیا کیا حسین ہے۔ دھڑک دھڑک بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، دھڑک دھڑک بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے۔ کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑی جیت کیا یزید تھا حسین ہے، اس سے بڑی جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔